ہم اکثر سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن ہم میں سے کم ہی لوگ ان باتوں پر غور کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کم ہی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور اس کے بعد دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر حدیث میں بہت خوبصورت مثال دے کر بہت بڑی بات سمجھا دی ہے۔ ایک شخص چند ماہ کے لیے کسی جگہ مکان لیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ چند ماہ بعد اسے یہ مکان چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا ہے، تو وہ اس مکان کی دیکھ بھال اور مرمت پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ البتہ اگر اس کا ارادہ ہو کہ وہ اس مکان میں لمبے عرصے تک رہے گا تو پھر وہ مکان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال، ٹوٹ پھوٹ اور رنگ و روغن پر توجہ دیتا ہے۔ اگر ہم اب بیان کی گئی اس حدیث پر غور کریں کہ آپ نے سمندر دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تب بھی آپ سمندر کے متعلق اچھی طرح جانتے ہیں، یہ کتنا بڑا ہوتا ہے، یہ نہ صرف بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے بلکہ بہت گہرا بھی ہوتا ہے۔ سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کوئی شخص دوسرا کنارہ دیکھ نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کی مثال سمندر سے دی ہے اور فرمایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ آپ کبھی اگر ساحل سمندر پر جائیں تو یہ تجربہ ضرور کریں، سمندر کے پانی میں اپنی ایک انگلی ڈبو کر نکال لیں۔ اب اس انگلی کو غور سے دیکھیں، اس پر کتنا پانی لگا ہوا رہ گیا ہے، ظاہر ہے بہت ہی تھوڑا، اور مشکل سے ایک بوند ہوگی یا دو بوندیں ہوں گی۔ اب اگر ان دو بوندوں کے مقابلے میں سمندر کا تصور ہم کریں تو ان دونوں کا کیا مقابلہ، ایسی کروڑوں اربوں بوندیں مل کر بھی سمندر کے برابر نہیں ہو سکیں گی۔ اب یہ سوچئے کہ ایک یا دو بوندوں کے برابر دنیا کی عیش و آرام سے گزارنے کے لیے، مال و دولت کمانے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں کا لطف اٹھانے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، طرح طرح کے جتن کرتے ہیں، لیکن کروڑوں اربوں سے بھی زیادہ بوندوں کے برابر آخرت کی زندگی کو آرام دہ اور پرسکون بنانے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے، نہ ہی کوئی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی کوئی جتن کرنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا میں ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، دنیا کے لیے ہمیں محنت اتنی ہی کرنی چاہیے، آخرت میں ہمیں جتنے لمبے عرصے کے لیے رہنا ہے آخرت کے لیے محنت اسی حساب سے ہونی چاہیے۔ لیکن دنیا کی نعمتیں جو کہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں اور ان میں بڑی کشش ہے، اس لیے ہم دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، اچھی ملازمت حاصل کرنے کے لیے، عمدہ مکان تعمیر کرنے کے لیے، شاندار لباس سلوانے، لذیذ کھانے پر اپنی ساری توجہ لگا دیتے ہیں۔ آخرت میں جنت کی نعمتیں جو کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، اس لیے جنت کو حاصل کرنے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم کوئی خاص کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہماری ساری کوششیں آخرت کو سنوارنے کی خاطر ہونی چاہیے۔ آخرت کو سنوارنے کے لیے دنیا چھوڑ دینے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی اس احساس کے ساتھ بسر کریں کہ ہمیں ہر لمحے کا حساب دینا ہے، اپنے اللہ کے حضور دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے نوازے۔